علی محمد۔ محترم پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں جامعۃ المدینہ کا طالب علم عرض کر رہا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم جامعۃ المدینہ والوں کا اور دیگر جامعات اہل سنت میں پڑھنے والے طلباء کرام کا کافی وقت ان چھٹیوں کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی چھٹیوں کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہوگا۔ ہمیں کوئی ایسی نصیحت فرمائیں، کچھ جذبہ دلائیں اور کچھ ٹارگٹ دیں، اور اس کے علاوہ ہمیں دعاؤں سے بھی نوازیں کہ ہم اپنے اس وقت کو استعمال کر کے فائدہ اٹھائیں۔ نیز اس کے علاوہ میرے لیے دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا بھی فرما دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ اللہ، اس طرح کے مشورے پہلے ہو چکے ہیں کئی بار دلوں کی راحت میں کہ کس طرح وقت گزارنا ہے، طلباء کے لیے بھی اور دیگر عاشقان رسول کے لیے بھی غالباً اس طرح کی گفتگو ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں نجی مطالعہ کرے جتنا ہو سکے، پھر اپنے بیسیوں کورسز ہیں آن لائن، وہ کورسز کریں، امامت کورس نہیں کیا تو وہ کر لیں۔ اگر قرآن کریم میں کچھ یعنی کہ پڑھنے میں تو عام طور پر طلباء کرام کے میں نے اندازہ لگایا واسطے پڑھیں طلباء کرام سے تو بعض اوقات یعنی کمزوری پائی ہے۔ مدات تو تقریباً میں نے بہت نوٹ کیا مدات کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، تو یعنی کہ آن لائن مزید کورس کر لیں۔ تجوید کا کورس بہت مفید ہے، تجوید و قراءت کا کورس کر لے۔ اب قرآن یوں بظاہر تو کئی ایسے حافظ ہوتے ہیں جو صحیح پڑھ نہیں رہے ہوتے، غلط پڑھ رہے ہوتے، مخارج میں بھی کمزوریاں ہوتی ہیں، مدات میں تو اگر میں شاید مبالغہ ہو جائے گا لیکن 99% قرآن پڑھنے والوں کے مدات میں کمزوری ہوتی ہے، ادا نہیں کرتے مدات، جلدی میں گاڑی بھگا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جہاں قاریوں نے مد مقرر کیے نا، ان مدات کو ترک کرنا یہ حرام لکھا ہے، یہ عام ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ قرآن کریم اگر حفظ کیا ہوا اس طرح بغیر مد کے، جیسے عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، تو جہاں میں آتا ہوں باغم باغ ہوتے ہیں تو یہ مسائل کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو ثواب مل رہا ہے، اللہ کرے ثواب ملے۔ تھوڑا پڑھے، پورا قرآن کریم کا پارہ نہ پڑھے، ایک رکوع پڑھے، ایک رکوع نہ پڑھے، ایک آیت پڑھے، مگر بالکل تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھے۔ وہ پورا پارہ پڑھنا اپنی جگہ پر، جو اس نے غلط سلط مدات کھا پی کر جو چلائی اس نے گاڑی، ایک آیت جو صحیح پڑھے گا یہ ہو سکتا ہے اس کو جنت میں لے جائے۔ وہ پارہ اس نے پڑھا اور محنت کی ہے، وقت دیا اپنا، ریاست کی، لیکن حاصل ہونا جبکہ غلط پڑھ رہا ہے کچھ حاصل کیسے ہوگا؟ کہ کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ خود قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، بہت بری حالت ہے۔ تو میرے مدنی بیٹے اپنی تجوید، جو کہ اگر آپ بولیں گے نا میں نے فلاں کو سنایا ہے اس نے صحیح کہا، یہ صحیح ہوتا ہے جب بندہ سناتا ہے نا کسی کو تو بڑا سنبھل کے سناتا ہے، جب پڑھتا ہے نا تو اس وقت کمزور ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ اگر جہری پڑھتا ہے، مدنی چینل پر آئے گا تو قراءت کرے گا تو پڑھ رہا ہے بھائی، او زینت القرآن، اس جیسا کوئی نہیں۔ لیکن جب یہ مصلی پر ہوگا اور جہری قراءت ہے بلند آواز سے، تب بھی کسی حد تک احتیاط کر لے گا، اس کو باریک بین ہوگا تو وہ اس کو پکڑ سکے گا، ہر آدمی نہیں پکڑے گا۔ اچھا، اور جب یہ سری قراءت کر رہا ہوگا، اپنی نجی طور پر نماز پڑھ رہا ہوگا، پھر بہت مشکل ہے کہ مدات کا خیال رکھتا ہو، حروف کا خیال رکھتا ہو، حروف چب جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک ایک حرف، جیسے سورہ فاتحہ کا ایک حرف بھی اگر آپ دب گیا، نکلا ہی نہیں مخرج، تو واجب تو ادا نہیں ہوگا۔ کتنے حروف آگے پیچھے ہو جاتے ہیں جلدی میں۔ تو چاہے سری قراءت ہو، جہری قراءت ہو، نہ آہستہ سے پڑھ رہا ہو، بلند آواز سے پڑھ رہا ہو، اللہ کو تو پتہ ہے نا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے صحیح مخارج ادا ہونے بہت ضروری ہیں۔ کم پڑھے مگر درست پڑھے، زیادہ نہ پڑھے۔ خالی یہ نہیں کہ میں نے اتنے قرآن ختم کر دیے اور اتنے پارے روز کے پڑھتا ہوں، بھلے آدھا پڑھے، پاؤ پارا پڑھے، ایک رکوع پڑھے مگر صحیح پڑھے۔ انشاءاللہ میری اس بات سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا۔
اور سب کو وہ قراءت کرنی ہے جو رب کو پسند آئے، جو شریعت کو مطلوب ہے وہ قراءت کرنی ہے، عوام کے لیے نہیں۔ عوام کے لیے کھچم تانی کر کے ہم مطلب داد وصول کر لیتے ہیں، لیکن اپنی نماز میں ٹھکانے ہوتے نہیں ہماری قراءت کے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو بیٹے آپ کورس کر لیں، اسی طرح اور بھی کورسز ہیں، مدنی 12 مدنی کام کورس بھی ہوتا ہے، اور کتنے کورسز ہیں، نام بھی یاد نہیں رہتے میرے کو۔ تو جو کورس آپ کر لیں یا آپ کے فیلڈ کے تعلق سے وہ کورس کر لیں تو انشاءاللہ اس میں بھی وقت ہوگا، مطلب آپ کا اچھا وقت صرف ہوگا۔ پھر نجی مطالعہ، پرائیویٹ اسٹڈی یہ کرتے رہیں، ہدف لے لیں۔ اگر آپ اتنی صلاحیت ہے تو فتح رضویہ کا ہدف لے لیں، بہار شریعت کا لے لیں۔ اس طرح کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ نہیں پڑھی تو یہ پڑھ لیں۔ دیگر اور کتب اپنے فیضان سنت، غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت، فیضان نماز، پردے کے بارے میں سوال جواب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف عورتوں کی ہے، یہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی بڑی مفید ہے، تو یہ بھی پڑھیں۔ مکتبۃ المدینہ کی اور بے شمار کتابیں، زندگی ختم ہو جائے گی کتابیں ختم نہیں ہوں گی، تو یہ مطالعہ کریں، تھوڑی دیر مطالعہ کریں، درود شریف پڑھیں، تلاوت کریں، تفسیر صراط الجنان پڑھیں۔ یہ بھی اگر اس لاک ڈاؤن کے سارے پیریڈ میں کوئی ختم کر لے تو یہ بھی ایک بڑے اعزاز کی بات ہے۔ 10 جلدیں سارے 2-4 دن میں تو نہیں پڑھی جائیں گی، تو ایک بس آپ اپنے آپ کو فارغ نہ رکھیں، پڑھتے رہیں۔ علم حاصل کرنے کا ذریعہ وہ اپنی جگہ پر ہے جامعۃ المدینہ ماشاء اللہ، لیکن نجی طور پر بھی بہت سہولتیں ہیں۔ پہلے بہت مشکل ہوتا تھا، اب تو بہت سہولتیں، ویب سائٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب تو دعوت اسلامی کی کتابیں، مکتبۃ المدینہ کی کتب، جامعۃ المدینہ آن لائن اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کا بھی جاری ہے، اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بلکہ ہمارا تو جامعۃ المدینہ جس میں آ کر طالب علم پڑھتے تھے وہاں سے بھی اب بذریعہ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ پڑھانا شروع کر دیا گیا ہے، تو اپنے اپنے جامعات سے رابطے میں رہیں تو انشاءاللہ، اور جیسے امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہم چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں۔ جی بالکل، ٹائم کم ہی پڑے گا۔ جی اب جیسے میں ہوں نا، میرے کو لاک ڈاؤن سے یوں تو مجھے کام کرنے کا زیادہ وقت مل رہا ہے، میرا کام ہی اتنا ہے میں کر ہی نہیں پا رہا ہوں۔ میرے کو یہ نہیں ہے کہ میرا ٹائم نہیں پاس ہو رہا، ہائے اب ٹائم کیسے نکلے گا، میں تو بس ٹائم کو پکڑنے بھاگتا ہوں، ہاتھ میں نہیں آ رہا، یوں سمجھ لو۔ اللہ الحمدللہ، بس یہ ایک احساس ہوتا رہتا ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ایک دن لیس ہو گیا، 2 دن لیس ہو گئے، صبح آ گئی، شام آ گئی، سونے کا ٹائم ہو گیا، جاگنے کا ٹائم ہو گیا، کھانے کا ٹائم ہو گیا، یہ فٹافٹ ٹائم آ رہے ہیں جا رہے ہیں، موت قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے۔ اللہ کرے غفلت کی نیند اڑ جائے اور ہم تیاری کرنے والے بن جائیں۔ ایسے بھی